سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے منگل کو از خود نوٹس کیس میں فیصلہ محفوظ کیا اور بدھ کو سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ گورنر نے تاریخ نہیں دی، اس لیے صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سیکشن 57 کے تحت انتخابات کی تاریخ دیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ تجویز کرے اور اسے صدر مملکت کو بھجوائے۔ وفاق الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے وسائل فراہم کرے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے 90 روز کے اندر الیکشن کرانے، جبکہ 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا اور لکھا کہ سپریم کورٹ کو ایسے معاملات میں از خود نوٹس سے متعلق آرٹیکل 184(3) استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ناصر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے میں 4 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، یعنی وہ 2 علیحدہ ہونے والے ججوں کے اختلافی نوٹ کو بھی اس کا حصہ بنا رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا بینچ اب 5 ججز کا تھا یا بینچ 7 ججز کا ہی تھا؟ اور کون سا فیصلہ حتمی ہے؟ کیا 3 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ، یا 4 ججز نے جو اختلافی نوٹ دیا اور کہا کہ نہیں، اس کے اوپر تو از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بینچز کی تشکیل کی اختیار ہے اور ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس نے جب 2 ججز علیحدہ ہو گئے اور پھر 2 مزید علیحدہ ہوئے تو انہوں نے 5 ججز کی بینچ کی تشکیل دی۔ تو یہ از سر نو بینچ تھا جو یہ اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ہوا تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا ہوگا۔ اور اس پہ اختلافی نوٹ جو 2 ججز کا تھا وہ اس کے متن پہ نہیں تھا۔ اختلافی نوٹ تو اس بات پہ تھا کہ از خود نوٹس لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عدالت کے پاس آلریڈی یہ معاملات جو تھے وہ پٹیشن کی صورت میں آ چکے، ان کا اختلاف اس حد تک۔ جہاں تک فیصلے کا متن ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی اظہار اختلاف نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہو تو 3 ججز کی میجورٹی ہے، 3 اور 2 وہ اقلیت میں ہیں، اور اس لیے جو 3 ججز کا فیصلہ ہے وہ اس وقت صادر ہوا ہے، اور اس پہ تمام ریاست کے جو شہری بھی ہیں اور جو ہے نظام ہائے جو اس وقت اقتدار ہیں ان کو ان پہ عمل کرنا لازم، اور اگر نہ عمل کریں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، 90 دن میں الیکشن نہ ہوگا تو وہ آرٹیکل 6 کے بھی ہوں گے، مرتکب ہو سکتے ہیں۔ رائٹ، جسٹس صاحبہ یہ فرمائیے کہ جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کے اختلافی نوٹ پر آپ کی کیا رائے ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ عدالت کو اپنا یہ اختیار 184(3) کا ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انتخابات پر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ تو کیا یہ ایک آئینی بحران بن رہا تھا؟ کیا عدالت کو، سپریم کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ از خود نوٹس لینا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیے، انہوں نے از خود نوٹس اگر لیا ہے اور اس پہ اختلاف رائے ہوئی ہے تو ان کے پاس اپیلیں بھی تھیں نا پینڈنگ، کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جو لاہور کے ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی اپیل تھی، تو وہ اس معاملے کو خود دیکھ سکتے تھے، چاہے وہ 184(3) کے تحت دیکھیں یا کسی اور سلسلے میں مطالعہ اس کا کریں۔ مطالعہ کرنے کا تو ان کا حق ہے، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا۔ فیصلہ صادر جو کیا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہی غلط ہو گیا اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یعنی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو یہ فیصلہ مان کر گورنرز کو، دونوں گورنرز کو الیکشن کی تیاری کے لیے ڈیٹ دے دینی چاہیے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن کو تیاری کرنی چاہیے، یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید پٹیشنیں جائیں گی، اپیلیں جائیں گی، ریویوز کی درخواستیں جائیں گی؟ دیکھیے، اس امر پہ تو حتمی فیصلہ ہو گیا نا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے، اور اس کی ذمہ داری آئینی یہ ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک آرگن، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کریں اور 90 دن کے اندر کریں، اور اس کے اوپر جب یہ ذمہ داری آتی ہے تو ان کو عمل کرنا لازمی ہے۔ ان کو تو پہلے ہی صدر مملکت نے بلایا تھا کہ آ کے میرے ساتھ
آپ اس بات کے اوپر کریں تھوڑی سی کنسلٹیشن کہ یہ آپ تاریخ مقرر کریں 90 دن کے اندر. تو انہوں نے کہہ دیا جی غیر شائستہ زبان استعمال کی ہے صدر. اب بیچارے صدر نے صرف اتنا کہا کہ آ کے میرے سے مشورہ کریں، تو اس میں تو کوئی بات غیر شائستہ نہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے اسکائپ کے ذریعے، اور یہ اہم رائے اور اہم ان پٹ آپ نے شیئر کی آئینی معاملات پر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.